السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. So first of all, I would like to welcome my international audience who hail from different countries of the world, including UK, America, Canada, South Africa and Indonesia. Inshallah, in the days on coming, we shall arrange exclusively English program as well. But this was my intention to welcome those international audience who sometimes become worried that they are not understanding this Urdu transmission, Urdu programs. Inshallah, very soon we shall arrange a separate program for them. So as جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے استقبال سیشن کا 28واں پروگرام ہے اور معمول کے مطابق ہمارے جو مربی اور مقرر حکیم امیر علی تلاش صاحب آج بھی بر وقت ماشاءاللہ موجود ہیں اور آج جس موضوع پر وہ خطاب فرمائیں گے وہ ہے اقبال اور طریقے فقیری. جو فقر کا جو ان کا طریقہ کار ہے، ان کا جو انداز ہے، اس پر بات کی جائے گی. اور علامہ صاحب جو فقر کو بادشاہی سے تعبیر کرتے ہیں اور جو بادشاہی جو تاج و تخت والی ہے وہ علامہ صاحب کے نزدیک اس کی ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی شے ہے. اور جو علامہ صاحب کا جو تصور فقیری ہے وہ نہ ختم ہونے والی شہنشاہی ہے جو دلوں پہ راج کرنے والی اور ذہن و قلوب کو قابو میں کرنے والی وہ ایک غیر مرئی قسم کی صفت ہے جو جسم کے ادراک کے اندر آنے والی نہیں ہے. تو بلا تاخیر میں دعوت دوں گا حکیم امیر علی تلاش سے جو ہمارے 28ویں ماہانہ پروگرام کا آغاز کریں. اس کا موضوع ہے اقبال اور طریقے فقیری. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے تمام ناظرین اور حاضرین کو سلام قبول ہو. ہمارے انجمن فیضان اقبال کے سرپرست اعلیٰ جناب پروفیسر راشد محمود صاحب نئی نئی جگہیں تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان کا پروگرام بھی یہ ہے، ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ یہ ہمارا پروگرام عام ہو جائے اور ہر کوئی اس سے آگاہ ہو جائے اور اس سے ہمارے پروگرام سے استفادہ کرے. برا ہو اس کرونا وائرس کا جس نے ہمیں مقید کر دیا اور ہمیں پردوں میں چھپ کے یہ پروگرام کرنا پڑا. اگر ہمارا پروگرام شروع سے ہی چلتا رہتا، اوپن ہوتا رہتا، تو اب تک میرا خیال ہے ہم تانگلے والا سے نکل کر دوسرے شہروں میں بھی پہنچ جاتے. اگرچہ ہماری رفتار کافی سست ہے لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس. اور یہ بھی ہو سکتا ہے بقول حضرت علامہ محمد اقبال کہ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھیں جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جیسا کہ
پروفیسر راشد محمود صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے اقبال سیشن کا یہ 28واں پروگرام ہے اور اس کا موضوع ہے اقبال اور طریق فقیری. لیکن مقالہ شروع کرنے سے پہلے حسب معمول دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگواتے ہیں. میں اگرچہ ترنم کی نعمت سے محروم ہوں، لیکن جب بات ہو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ترنم اتنی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. سرکار تو سب کی فریاد کو سنتے ہیں، خواہ وہ ترنم میں ہو خواہ وہ تات اللفظ ہو، اور سرکار اس کو اپنی چشم کرم سے نوازتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ترنم میں ایک دلکشی ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، وہ اپنے مبدوع کو یا اپنے مخاطب کو اپنی طرف متوجہ جلدی کر لیتا ہے. لیکن اگر بات دل سے نکلی ہو اور حسین لفظوں کا انتخاب ہو تو تات اللفظ کہی گئی بات بھی بڑا اثر رکھتی ہے. ویسے بھی بقول چچا غالب نالا پابند نئے نہیں ہے، فریاد کی کوئی لے نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ آہو فغاں کرنی ہے تو پھر بانسری کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ویسے ہی کی جاتی ہے اور فریاد کی کوئی لے نہیں ہوتی. جس طرح بھی انسان ادا کرے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو ایک نعت شریف پیش کرتا ہوں. قرآن کے لفظوں کی ادا سوچ رہا ہوں، قرآن کے لفظوں کی ادا سوچ رہا ہوں، میں نعت کا اسلوب نیا سوچ رہا ہوں. کیا ہوگا جمال رخ سرکار کا عالم، کیا ہوگا جمال رخ سرکار کا عالم، بن دیکھے ہوا ہوں میں فدا سوچ رہا ہوں. کس درجہ ہے خوش بخت مکی شہر نبی کے، کس درجہ ہے خوش بخت مکی شہر نبی کے، میں دور مدینے سے پڑا سوچ رہا ہوں. ہوں بیٹھا ابھی کر کے مدینے کی تیاری، ہوں بیٹھا ابھی کر کے مدینے کی تیاری، ممکن ہے ابھی لے وہ بلا سوچ رہا ہوں. ہے دل تو ہوا ان کا اگر سامنے ہوتے، ہے دل تو ہوا ان کا اگر سامنے ہوتے، یہ جان بھی کر دیتا فدا سوچ رہا ہوں. دن رات نبی پاک کے قدموں میں گزاروں، دن رات نبی پاک کے قدموں میں گزاروں، توفیق مجھے دے جو خدا سوچ رہا ہوں. ہے آپ کی رحمت میری بخشش کا وسیلہ، ہے آپ کی رحمت میری بخشش کا وسیلہ، دفتر ہے گناہوں سے بھرا سوچ رہا ہوں. سرکار تو اس سوچ میری کے نہیں محتاج، سرکار تو اس سوچ میری کے نہیں محتاج، در اصل میں خود اپنا بھلا سوچ رہا ہوں. انسان اگر کر لے محمد کی غلامی، انسان اگر کر لے محمد کی غلامی، ہر قید سے ہو جائے رہا سوچ رہا ہوں. خوش ہوتے جسے دیکھ کے سرکار دو عالم، خوش ہوتے جسے دیکھ کے سرکار دو عالم، میں کوئی تلاش ایسی ادا سوچ رہا ہوں. تو دنیا میں تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب و آلام، غریبی، تنگ دستی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ لا ینفق ہیں، یہ ضروری ہیں. جب ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر تکلیفوں، پریشانیوں، تنگ دستی اور بیماری کے لیے تیار ہو جا. مجھے اس ذات کی قسم
جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، تنگ دستی اس طرح آتی ہیں جس طرح پانی اونچی جگہ سے نشیب کی طرح تیزی سے آتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تکلیفوں اور پریشانیوں کی چادر اوڑھ لے۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر تنگ دستی اور بیماری کی چادر اوڑھ لے۔ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مصائب و آلام اور اپنی محبت کے لیے غریبی اور تنگ دستی کا اشارہ فرمایا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریبی کو پسند کیا ہے۔ جناب فرماتے ہیں کہ اللہم احینی مسکینم و امیتنی مسکینم و شرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ بھی غریبوں میں رکھ اور مجھے موت بھی غریبوں میں دے اور میرا حشر بھی غریبوں میں ہو۔ غریبی اور تنگ دستی اور بیماری اور مصائب و آلام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے دنیا میں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماری، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عرشی خزانہ ہے اور اسے چھپا کے رکھنا چاہیے، اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے بھی ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، حاجت کے مستحق ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگتے، وہ خاموشی سے تکلیفیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں۔ دیکھو نا، یہ چیز دیکھنی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے بادشاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سارے خزانوں کی چابیاں سرکار کے مبارک ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیتا ہے اور آپ آگے دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، اور گھر کا عالم یہ ہے کہ تین دن چولہا گرم نہیں ہوتا۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ جناب نے غریبی اور تنگ دستی کو پسند فرمایا ہے۔ اسے دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، یہ تو ابھی ختم ہو جائے گی۔ اصل عیش و آرام تو آخرت کا ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا ہمیں سامان کرنا چاہیے، اور جتنی کوئی تکلیفیں دنیا میں اٹھا لیتا ہے اتنی ہی اسے آگے آسانی ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، کہ دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے۔ جتنی بھی کوئی تکلیفیں یہاں اٹھا لیتا ہے اسے آگے آسانی رہتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں دنیا کا آرام، آسائش، نعمتیں وہ خرید لی ہیں، وہ ان سے لے لی ہیں آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ایسے بندے بھی ہیں، کوئی بندہ مجھ سے دنیا میں ایک کوڑا لٹکانے کی جگہ مانگے تو میں اسے نہ دوں گا، اور اگر وہ ساری دنیا مجھ سے مانگے تو، اور وہ اگر ساری جنت مجھ سے مانگے تو وہ میں اس کو دے دوں گا۔ اور یہ صرف اس کو دلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل عیش و آرام آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو بنا کر اسے 3 دن تو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخر علامہ صاحب نے یہ جو فرمایا ہے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اس میں کیا راز ہے؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو دولت فقر ہے، جیسے کہ قبلہ راشد محمود صاحب ذکر کر رہے تھے، اس کی تو بات ہی دوسری ہے
وہ تو ایک بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے. وہ فقیر تو ان سب باتوں سے ہی گزر جاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کا ہمارا مقالہ بھی اور علامہ صاحب کے شعر سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، اور یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ علامہ صاحب نے غریبی اور تنگ دستی کا ذکر کیا ہے، نہ کہ دولت فقر کا. دولت فقر جو ہے وہ تو اپنی جگہ، یہ الگ بات کہ دولت فقر کے لیے یہ مصائب و علام، یہ غریبی اور یہ تنگ دستی نہایت ضروری ہے. میں تقریباً ساری عمر ہی اسی تنگ دستی کا شکار رہا ہوں، اور میں نے بڑا قریب ہو کر دیکھا ہے کہ یہ جو مصائب و علام ہیں، یہ جو تنگ دستی ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ دل کا بند تالا کھولنے کی چابیاں ہیں. ان سے دل کا بند تالا کھلتا ہے، اور میں نے یہ بڑا قریب ہو کر دیکھا ہے کہ ان ساری کنجیوں میں جو تنگ دستی کی کنجی ہے نا، یہ بڑی زبردست ہے. یہ بڑا آسانی سے یہ دروازہ یہ کھولتی ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مصائب و علام اور یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے آنکڑے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے چمٹے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان چمٹوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور یہ تو بہت کام کی چیزیں ہیں. دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ علامہ صاحب نے یہاں غریبی کا ذکر کیوں کیا ہے. تو اس میں ایک تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ساری دنیا، اس دنیا کے ساز و سامان میں، اس دنیا کی فراوانی میں سکون قلب کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ دولت اس سے نہیں ملتی. گھر تیرے دولت دنیا کی فراوانی سہی، میرا اپنا ایک شعر ہے، گھر تیرے دولت دنیا کی فراوانی سہی، یہ تیرے دکھ کی دوا ہو، یہ ضروری تو نہیں. لیکن اس سے سکون قلب حاصل نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ روح ایک لامکانی چیز ہے، اور یہ مادی اسباب اس کی غذا نہیں ہے. اس کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ذکر ہے، جس سے ہم لوگ غافل ہیں. تو اس سے جسم کی آرائش تو ہو سکتی ہے، انسان قسم قسم کے لذیذ کھانے تو کھا سکتا ہے، لیکن اس سے دل کو سکون نہیں ملتا. اور یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جسم تو کاریں جوڑ رہا ہے، جسم تو عالی شان مکانوں میں رہ رہا ہے، لیکن روح جو ہوتی ہے وہ سولی پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ حضرت انسان اس دنیا کی دولت سے سکون قلب ڈھونڈتا ہے. یہ اور نہ یہ کبھی اس سے حاصل ہوا ہے اور نہ کبھی حاصل ہو سکے گا. دوسری بات یہ غور طلب ہے کہ جو صاحب خلق ہے، جو صاحب علم و حکمت ہے، اور جو صحیح معنوں میں انسان ہے اور مسلمان ہے، اس کو اس دور نے ٹھکرا دیا ہے اور نظروں سے گرا دیا ہے. یہ دور اس کے ساتھ جو بھی سلوک کر لے، لیکن اس کا مقام ان دنیا داروں سے بہرحال عرفہ اور اعلیٰ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ دور اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن یہ بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے، اور اس کے حاصل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ جو غریبی ہے، یہ جو تنگ دستی ہے، اس میں یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ یہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ اس بات پہ غور کرنے لگتا ہے کہ یہ آخر کارخانہ کائنات ہے کیا اور اس کا راز کیا ہے. تو پھر وہ سوچتے سوچتے اس حقیقت تک پہنچتا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی اور ہے، اور کسی اور کے قبضہ قدرت میں یہ سب کچھ ہے. اور جب انسان مجبور ہوتا ہے تو بے بس ہوتا ہے، تو پھر وہ اس ذات کی طرف رجوع کرتا ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں